ہے اور سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف کی ہم نے 164 آیات پڑھی اور جو میرے رات کے سامنے سپارہ کھلا ہے اس کا صفحہ نمبر 41 ہے اور 5ویں لائن سے آدھے سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم قیامت من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم۔ صدق اللہ۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف و رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے، جس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ ہم اس کے بارگاہ میں اس کے قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر انہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ہے۔ عزیز ساتھیوں، نامہ پارہ ہے سورۃ الاعراف ہے اور سورہ اعراف کی ہم نے 164 آیات پڑھی۔ گزشتہ آیات بینات میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العزت نے تذکرہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کے احسانات یاد دلوانے کے بعد بنی اسرائیل کو ایک بستی کا جو کہ آباد تھی سمندر کے کنارے، اس کا تذکرہ کیا، اور اس کا تذکرہ نہ تورات کے اندر موجود ہے نہ کسی اور کتاب کے اندر موجود ہے، اور قرآن نے بھی سادہ لفظوں میں یہ بات نہیں کہی کہ تم یہ بات تورات میں پڑھتے ہو یہ تمہارے پاس کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ قرآن نے سادہ لفظوں میں کہا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، ان سے ذرا اس بستی کے بارے میں پوچھیے۔ گویا کہ اس بستی کے حوالے سے بنی اسرائیل کے بچے کو معلوم تھا کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ یہ بستی تھی جو کہ سمندر کے کنارے موجود تھی، اور وہاں پر یوم سبت ہفتے والے دن مچھلیاں آ جاتی تھیں، جبکہ ہفتے کا قانون یہ تھا کہ کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی چیز نہیں پکڑیں گے، کوئی شکار نہیں کریں گے، کوئی اپنی کمائی کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کریں گے۔ ایک ہفتے میں ایک دن خالص رب کے لیے، 6 دن ان کی اپنے جد و جہد کا ہے، کمائیں کھائیں پئیں جو کچھ مرضی کریں، ایک دن جو ہفتے کا دن ہوگا خالص اپنے رب کی عبادت اور بندگی کریں۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اور اس دن اللہ نے آزمائش کے طور پر مچھلیاں بھی زیادہ آ جاتی تھیں اور ان کے سامنے ٹھکیلیاں کرتی تھیں، چھلانگیں لگاتی تھیں۔ اب ان لوگوں نے سوچا کیا ترکیب اختیار کی جائے، اب منع بھی کیا گیا ہے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، تو انہوں نے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیے تاکہ اس میں مچھلیاں اکٹھی ہو جائیں۔
اور پھر ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کے دن جا کر پکڑتے تھے۔ اب یہ کام وہ کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو تو پکڑتے نہیں، یہ ہیلا بناتے تھے، ہیلا کرتے تھے، اتوار کو ہم جا کے پکڑتے ہیں۔ اور عام دنوں میں مچھلی آتی نہیں تھی سمندر پر، تو وہ گڑھے سے مچھلیاں نکالتے اور بازار میں مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ اب اس پر دو گروہ وجود میں آ گئے تھے۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، یہ تم جو ہیلے بہانے بنا رہے ہو، چاہے اتوار کو پکڑ رہے ہو، لیکن تمہاری کوشش تو ہفتے والے دن کی ہی اس کوشش کے ساتھ جڑی ہے، یہ غلط ہے۔ ایک طبقہ چونکہ ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ان کے ساتھ خدمت گزار تھا، وہ پکڑتے تو نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کا کاروبار روزگار انہیں سے وابستہ تھا، وہ کہتے تھے تمہیں کیا پڑی ہے، ان کو سمجھاؤ، یہ غلط کر رہے ہیں، خود ہی پھنسیں گے، خود ہی مریں گے، خود ہی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ تو وہ جو تیسرا گروہ تھا وہ کہتا تھا ہم تو اللہ کے سامنے اپنی حجت کو قائم کر رہے ہیں، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں۔ یہ تھا گزشتہ آیات کا خلاصہ۔ آئیے دیکھیے آج کی آیات کے اندر اسی بستی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا باتیں بتائیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما پس جب نسو بھول گئے، ما ذکروا جو نصیحت کی گئی تھی، بھی نے انجینا الذین ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو ینہون روکتے تھے عن السوء برائی سے، واخذنا ہم نے پکڑ لیا الذین ان لوگوں کو ظلموا جو کہ ظالم تھے، بعذاب بئیس ایک ایسے عذاب میں جو رسوا کر دینے والا تھا، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ انہوں نے فسق کی روش اختیار کی۔ یہاں رب العزت نے بتایا صرف وہ لوگ بچے جو کہہ رہے تھے بھائی یہ کام کرنا چھوڑ دو۔ آج بھی ہمارے معاشروں کے اندر ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جو سچ اور حق کو دبا کے دوہل کریں اور لوگوں کو روکے ہوتے۔ اللہ رب العزت فلما نسوا وہ بھول گئے، یعنی کہ احکامات موجود تھے لیکن اس طریقے سے مسلسل ایک کام انسان غلط کرتا ہے تو اس کو وہ صحیح نہیں لگنے لگ جائے۔ ایک بندہ مسلسل جھوٹ بولے جائے وہ جھوٹ بھی اس کو سچ معلوم ہونے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلسل جب اس کام میں پڑ گئے وہ بھول گئے کہ اللہ نے اپنی نصیحت ہمیں ہفتے کے حوالے سے کیا کی۔ اللہ نے ایک گروہ کو بچا لیا اور جو باقیوں کو کیا سزا دی، بعذاب بئیس کا لفظ اگر باسا سے نکلا ہے تو اس کا مطلب سخت ترین، اور اگر بؤسا سے نکلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھوک اور افلاس کا عذاب انہیں دے دیا۔ یعنی کہ پاس بظاہر تو مچھلیاں بھی آ رہی تھیں، کاروبار بھی بظاہر چل رہے تھے، لیکن اس معاشرے کے اندر بھوک اور افلاس نے ڈیرا ڈال دیا۔ یہ بئیس یہ پہلا عذاب ہے۔ اللہ نے اس قوم پر دو عذابوں کے تذکرے کیے ہیں۔ یہ پہلا عذاب ہے بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون۔ بئیس کا لفظ بھی عربی زبان کے اندر دو جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کا مادہ باسا سے لیا جائے اس کا مطلب سخت عذاب، وہ سخت عذاب کیا تھا وہ وہیں مقامی لوگ جانتے ہیں۔ اگر بؤس سے لفظ لیا جائے اس سے مراد یہ کہ ان پر اللہ رب العزت نے بھوک اور افلاس کی چادر ڈال دی۔ وہ پیسے ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر افلاس اور بھوک کا شکار تھے۔ آج بھی دیکھ لیجیے قرآن کا بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے وہ نافرمان تھے۔ فسق یہ انکار کی پہلی کڑی ہے، اس کا مطلب ہے نافرمانی۔ کفر کی تین کیٹیگریز ہیں، یاد رکھیے، پہلا ہے فسق، پھر ہے کفر، پھر ہے طاغوت۔ یہ اللہ کے انکار کی تین کیٹیگریز ہیں۔ فسق یہ ہے کہ مانے یہ اللہ کا حکم سچا ہے پر عمل نہ کرے، یہ فسق ہے۔ یہ کفر کی پہلی ڈگری ہے۔ مانے کتاب سچی ہے، مانے اللہ کے احکامات سچے ہیں، مانے اللہ اور اس کے رسول جو کچھ کہا وہ سچ اور برحق ہے، پر اس کی عملی زندگی میں نہ ہو۔ کہہ نہیں جی دنیا داری ہے، جی دنیا کا ماحول ہے، جی اب کیا کر سکتے ہیں، جی کیا نہیں کر سکتے ہیں، دنیا زمانہ ایسے ہی چلتا ہے، جی یہ تو ایسے ہی کرنا پڑتا ہے، جی دیکھو جو فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر رہا ہے۔ اس قسم کے اٹکل بچوں کے سوالات یہ فسق ہیں، یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری کفر ہے کہ مانے ہی نہ ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہی نہیں، یہ دوسری کیٹیگری ہے، اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں مانتا بھی نہیں ہوں لیکن اس رب کے مقابلے میں اپنا نظام، اپنا قانون دنیا کو دوں گا،
اس کے مطابق دنیا کو چلاؤں گا۔ یہ ہے سب سے بڑا کفر جس کو قرآن نے طاغوت کہا ہے، سرکشی، اللہ کے مقابل کھڑے ہو جانا۔ جس طرح آج امریکہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہا ہے کہ ہمارے مسلم ریاستوں اور حکمرانوں کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اپنی پارلیمنٹ اور اپنے نظام اور قوانین وضع کیے ہوئے ہیں اور انہیں کو نافذ کیے ہوئے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابل، اس کو ہم نے طاغوت کبھی سمجھا ہی نہیں، کیونکہ ہم کلمہ پڑھ کے سارا کام کر رہے ہیں، اس لیے سب کو سب میٹھا حق ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ 3 کیٹیگریز ہیں، یفسقون سے بات میں نے آپ کو واضح کی ہے۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے فسق اور نافرمانی کی روش اختیار کی تو بھوک اور افلاس کی چادروں پر تان دی۔ آپ آج ہم اپنے ملک اور اپنا جائزہ لیں، کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ کیا وسائل کی کمی ہے؟ کیا نوجوانوں کی کمی ہے؟ کیا سرمایہ کی کمی ہے؟ کیا وسائل کی کمی ہے؟ پھر کیوں ایک پورا معاشرہ مہنگائی اور پورا معاشرے قریب جو ہے ماحول سے دوچار ہے؟ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں ہے؟ اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہوں کہ تمہارے پاس قرآن ہے، شریعت ہے، دین ہے، اور سب سے بڑی بات تمہارے ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ تم مصر نہیں ہو، تم شام نہیں ہو، تم اردن نہیں ہو، تم عراق نہیں ہو، تم سوڈان نہیں ہو، تم ایران نہیں ہو، تم افغانستان نہیں ہو، تم پاکستان جو فقط لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر والد وجود میں آیا تھا۔ اس لیے وسائل کے ہوتے ہوئے پھر اللہ رب العزت نے جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں سختی، کہیں قرآن کی آیت ہمیں تنبیہ تو نہیں کر رہی۔ فلما، بس جب آتو، انہوں نے سرکشی اختیار کی، عما نہوا، جس چیز سے روکا گیا تھا انہوں نے، قلنا، ہم نے کہا لہم انہیں، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، ایسے ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب یہاں دوسرے عذاب کا رشتہ ہے، یعنی پہلے عذاب سے انہیں تنبیہ نہیں ہوئی، سختی ہو رہی ہے، وہ سمجھ نہیں تھی، شاید پیسے کی وجہ سے، شاید فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے۔ آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں، جی یہ ملک کی معیشت فلاں حکمران کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، فلاں حکمران آ جائے گا تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی، فلاں حکمران آ جائے گا، ہمارا لیڈر آ جائے گا تو ہم اسے گل و گلزار بنا دیں گے، اسے جناب پیرس بنا دیں گے، اسے یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے۔ انسان کی عقل بڑی تیز اور سمجھدار، لیکن یاد رکھیے اسی انسان نے کہا، اللہ نے کہا کہ انسان اپنے عقل کو اپنے رب کے تابع کر دے، رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دے، پھر وہ جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ مدینہ الرسول ہوگا، پھر جو وہ معاشرہ تشکیل پائے گا وہ عمر بن خطاب کا معاشرہ ہوگا، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کا معاشرہ ہوگا، وہ معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ ہوگا۔ لیکن ہم اپنے اٹکل بچوں سے سوچیں گے، جس طرح کہ قرآن نے بتایا، پہلے عذاب جب آیا اور سوچے نہیں اس کی وجہ یہ ہوگی، اس کی وجہ یہ ہوگی، وہ نہ سمجھے۔ فلما آتو، وہ سرکشی کرتے ہی رہے، انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی کمی کوتاہی پر غور کر لیں، کیا رب کی بندگی میں تو کوتاہی نہیں ہو رہی، رب کے احکامات میں تو پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ما نہوا عنہ، جس چیز سے روکا گیا تھا اسی میں ڈٹے رہے۔ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا لو بھائی بندر ہی بن جاؤ، شکلیں بھی بن جاؤ بندر اور دل بھی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے تھے، لیکن اس پر متفق ہے پوری امت کہ اللہ کی شکلیں بھی بندروں جیسے بنا دی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آج کے بندر ہیں کہ یہ وہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم پر بھی اللہ نے عذاب نازل کیا اس قوم اور نسل کو مٹا دیا، یہ بندر تو اللہ کی مخلوق ہے، ان کو اللہ نے سزا کے طور پہ بندر بنایا۔ اب یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا کی، اللہ میری امت کی شکلوں کو نہ بگاڑ۔ آج ہماری شکلیں تو بندروں والی نہیں ہیں، لیکن کام بندروں والے ہو گئے۔ آج ہماری شکلیں تو نہیں بگڑی ہیں، لیکن ہمارے کام جانوروں کے سے ہو گیا۔ آپ غور کیجیے معاشروں کو، بندر کا کام ہے اچھل کود کرتے رہنا۔ آپ دیکھیں گے معاشروں کے اندر یہ اچھل کود ہی ہے، اور کیا ہے؟ کاروبار کے اندر اچھل کود ہے، کوئی سمیٹ رہا ہے مال، کوئی بڑھا رہا ہے، کچھ رہا ہے، ہر نئے طریقے لوٹنے کے، نئے طریقے، نئے طریقے روز انسانی عقل بنا بنا کر اس کو لوگوں کے سامنے شیطان پیش کر رہا ہے، خوشنما کر کے پیش کر رہا ہے، اور لوگ بھاگے پھرتے ہیں اس دولت کے پیچھے۔ تو قردۃ خاسئین، شکلیں تو نہیں بدلی ہیں،
لیکن کام وہ ہمارے معاشروں میں آپ کو کھلے نظر آ جائیں گے. جو اللہ نے ان قوموں کے شکلوں کو بدلا تذکرہ کیا ان قوموں کے عمل آپ کو نظر آئے. وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ اور جب کہ اعلان کر دیا تھے رب نے لَيَبْعَثَنَّ کہ یقیناً لازمی طور پر مبعوث ہوں گے بھیجے جائیں گے علیہم پر الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک من یسومہم جو انہیں عذاب دکھائیں گے سوء العذاب برا عذاب. ان ربک لسریع العقاب بے شک آپ کا رب جلد حساب کرنے والا پکڑ کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک وہ بخشنے والا مہربان. یہ آیت ہے جو ہے قرآن کے معجزہ ہونے کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے. یہ دیکھیے قرآن اتر کب رہا ہے اس وقت مدینہ میں بنو نذیر بنو قینقاع یہ خیبر کے یہودی یہ تھوڑے سے جب قرآن بتا رہا ہے ان کو جو سب یہودی تھے وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ رب نے اعلان کر دیا ہے لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت تک تم پر لوگوں کو اللہ مسلط کرتا رہے گا میں یسوع عذاب جو انہیں عذاب دیتے رہے. اب ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھیے یہ مسلسل اللہ کی پکڑ کے اندر آتے رہے. سب سے پہلے نسل نے آپ کا ان پر کنٹرول حاصل کیا اور ان کو بکھیر کے رکھ دیا. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی سال پہلے یہ پہلا عذاب تھا. مختصر نے یروشلم کو فتح کیا اسی بیت المقدس کو اور یہاں پر تورات کے جتنے عالم تھے رسولیوں پر ڈال دیا. اس وقت کے مسلمان ہی تھے تورات کے حامل. تورات کو جلا دیا اور ان سب کو پکڑ کر بنی اسرائیل کے یہودیوں کو جو اس دور کے مسلمان تھے لے جا کر بابل میں قید کر دیا. پھر کئی سال تک ان قیدوں میں پڑے رہے. یہ تل ابیب میں نے اکثر بتاتا ہوں تل ابیب جو اسرائیل کا صدر مقام ہے ایک بہت بڑی کھلی جیل بنائی تھی. مقصد نے اس کا جگہ جیل کا نام تل ابیب رکھا تھا. آج ان لوگوں نے تل ابیب اسرائیل کے صدر مقام کا نام اس لیے رکھا ہے تاکہ یہودی اپنی تاریخ کو یاد رکھیں. ہم جب ماضی کی بات کرتے ہیں یہ امت مسلمہ جب ماضی کی بات کرتی ہے جو عمر فاروق کی بات کرتی ہے رضی اللہ عنہ طارق بن زیاد کی بات کرتی ہے موسیٰ بن نصیر کی بات کرتی ہے محمد بن قاسم کی بات کرتی ہے قتیبہ بن مسلم کی بات کرتی ہے ماضی کے سراروں کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست لوگ ہیں. لیکن خود دیکھیے کتنے بڑے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک جیل بہت بڑی بنائی مختصر نے جس میں قید بھی رکھا گیا یہودیوں کو اس وقت کے مسلمانوں کو تو اس کا نام تل ابیب تھا. یادگاری کے طور پر اس کا نام تل ابیب رکھا گیا ہے. انہیں فنڈامنٹلسٹ کوئی نہیں کہتا اور ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے سارے صیغے اور الفاظ استعمال کیے گئے ان کے لیے کوئی لفظ نہیں. اور پھر بخت نصر کے بعد پھر کیا ہوا یہ سارے یہاں کے مسلمانوں کو لے کر بابل لے گئے وہاں قیدی غلام بنا لیا. پھر کئی سالوں مسلمان روتے رہے دور کے بنی اسرائیل یہودی روتے رہے اللہ کو رحم کر مدد کر. پھر کیا ہوا پھر خسرو اٹھا ایران سے بادشاہ اٹھا اس نے جا کر رحم کیا اور بابل سے قیدیوں کو چھڑا کر یروشلم ان کے حوالے کیا. لیکن پھر کی بدبختیوں کی وجہ سے پھر ایک دفعہ پھر یہ بیت المقدس یروشلم جو ہے ان کے ہاتھوں سے چھین گیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور یہودیوں میں سے کچھ بنی اسرائیلیوں نے اسلام قبول کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. پھر ان کو رومیوں کے ہاتھوں ان کو تباہ کر دیا گیا. بڑا ہی مشکل حالات سے گزرے. پھر قریب ماضی قریب کے اندر ہٹلر نے کیا کیا ہے کہ اسی قتل عام کا تسلسل ہے جو قرآن نے یہاں بتایا ہم تم پر مسلط کرتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد اب تک دنیا میں کہیں بھی ان کی گورنمنٹ حکومت قائم نہیں ہوئی. یہ اسرائیل کی گورنمنٹ جو موجود ہے یہ بھی اقوام متحدہ کے مرہون منت ہے کہ انہی کی وجہ سے یہ حکومت وہاں ان کی قائم ہے. نہیں تو کوئی اور ذریعہ اور طریقہ ان کو وجود کا آج بھی موجود نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بتایا یسومہم سوء العذاب اور ان کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا مسلسل. ان ربک لسریع العقاب کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جس قوم پر ناراض ہو جاتے ہیں پھر اس قوم کی ذلت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. آج اس کی زندہ مثال یہ ہوتی ہیں یہ امریکہ اور اس کے سرپرست اس کی سرپرستی کر رہے ہیں لیکن دلوں میں نفرت کا نالا آپ نے کچھ دنوں پہلے لگا لیا ہوگا. ایک امریکہ کا معیشت دان نیتن یاہو کے بارے میں لکھتا ہے اور کہتا ہے ٹویٹ کرتے ہوئے کہتا ہے
یہ کالے کتے سے بھی بدتر ہے، اور امریکہ کا صدر اس کی تائید کرتا نظر آتا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح لکھی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب 17 رمضان کو اسرائیل فلسطین کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ شخص امریکہ کا صدر اس سے لفظ نہیں بولتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ جانتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے نفرتیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ انتظار کے اندر ہے صاحب، اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، امام مہدی کے انتظار میں ہیں۔ بالکل بہن اسی طریقے سے یہودی اور عیسائی بھی انتظار کے اندر ہیں۔ یہودی جس کے انتظار میں ہے وہ دجال ہے، اور جو عیسائی جس کے انتظار میں وہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہے۔ اور عیسائیوں کے ہاں یہ بات موجود ہے، جب تک یہودیوں کو دنیا میں غلبہ نہیں ملے گا اس وقت نزول مسیح نہیں ہوگا۔ اس نزول مسیح کا مقصد یہ ہے آ کر یہودیوں کا قتل عام کریں گے، اس لیے ان کے یہودیوں کے قتل عام کے لیے یہودیوں کی ہر بات برداشت کرو اور جو دنیا کی حکمرانی عطا کرو تاکہ دجال آئے اور نزول مسیح ہو، پھر کا قتل عام ہو۔ اس بنیاد کی بات کو نفرت کرنے کے باوجود اسرائیل کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے جو اللہ نے کہا میں یسوم سوء العذاب، انہیں قیامت تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ان ربک لسریع العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی تیز ہے۔ وانہ لغفور رحیم، جہاں جہاں اللہ نے اپنی سختی کے تذکرے کیے ہیں وہ اپنی مہربانی کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ وانہ لغفور رحیم، وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ کوئی آئے اس کی طرف پلٹ آئے خیر کے راہوں کی طرف، آج بھی اس کی بخشش کے دروازے کھلے ہیں، راستے کھلے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں وضاحت کر دی کہ میں بخشنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں۔ اب بھی وقت ہے تو پلٹ آئے۔ اور پھر کئی یہودیوں میں سے لوگ نکلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام کی عظمت اور رفعت کو قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ انشاءاللہ اس آیت کی تشریح کا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو کس طریقے سے اللہ بخشش کے راستے کھولتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا